کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے ہوئے ہم بہت سارا زہر اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ ایسے میں ہم خود کو مار کر اگلے کو زندہ رکھتے ہیں، مگر قدر پھر بھی نہیں ملتی، اور یہ بہت ہی دردناک لمحے ہوتے ہیں۔ تو جو چاہتا ہے تیری ہر مانگ پہ وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا ہے۔ تو جو چاہتا ہے تیری ہر مانگ پہ وہ کن کہہ دے، اس کے کس کس بلاوے پر تو نے لبیک کہا ہے۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ میری زندگی کی 3 غلطیاں: ہر کسی پہ اعتبار کیا، لوگوں کی حد سے زیادہ پرواہ کی، اور کبھی کسی کو بھی دھوکہ نہیں دیا۔ دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے، اور دوست کے احساس پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے۔ ٹھیک ہے، انسان کو دوگلا نہیں ہونا چاہیے، لیکن انسان کو گہرا ضرور ہونا چاہیے۔ اگر آپ کھلی کتاب ہوں گے نا تو چسکورے لوگ آپ کو پہلے پڑھیں گے، پھر آپ کی زندگی کے ورق پھاڑ پھاڑ کر ان میں پکوڑے بیچنا شروع کر دیں گے۔ اس لیے احتیاط کیجیے۔ ہمیشہ اس وقت بولیں جب آپ کو احساس ہو کہ آپ کے الفاظ جو آپ کہنے جا رہے ہیں آپ کی خاموشی سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنے زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا اپنا ضمیر ہوتا ہے۔ انسان کو بہت ساری دوستیاں نہیں بنانی چاہیے۔ دوست بے شک ایک ہو لیکن سب کی کمی پوری کر دے۔ ایسا دوست جو آپ کو خود سے زیادہ اچھے سے جانتا ہو، وہی کافی ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی مت دو۔ زندگی میں بعض اوقات کسی تکلیف کا آنا آپ کو بہت سی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ وہ ایک دھکا آپ کو بہت سے دھکوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے اچھے یا برے ہونے کا تعین ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے۔ وہ فیصلے انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں کیے ہوتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر گمنام اور آسمان پر مشہور ہیں۔ عزت تقوی سے ہے، قوت سے نہیں۔ ایک خوبصورت یقین: اللہ تعالیٰ کبھی دوسرا در کھولے بغیر پہلا در بند نہیں کرتا۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ رشتہ اعلیٰ خاندان میں نہیں، اعلیٰ ظرف لوگوں میں ہونا چاہیے۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اور یہ بڑے ہی راز کی بات ہے۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر تم اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیا کرو۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے مثبت میں بھی 2 منفی نظر آتے ہیں۔ جن لوگوں کے پاس آپ کو دینے کے لیے وقت ہی نہ ہو، ان کے پیچھے اپنی محبت کا رونا روتے پھرنا بے معنی ہوتا ہے، کیونکہ بھیک میں ملے 2 لمحوں کی توجہ کا اگر دل ایک بار عادی ہو جائے تو پھر ساری زندگی یہی بھیک ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، کیونکہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا پھر تمہیں وہ اڑنا سکھا دے گا۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے،
یہ نہیں جان سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویے جلد ہی یہ احساس دلا دیتے ہیں۔ جدائی مسئلوں کا حل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جدا ہونا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ایسا چاہتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ اگلے کی خوشی ہم نہیں ہوتے۔ اور یقین کیجئے یہ بے حد اذیت کی بات ہے کہ جو انسان ہماری پوری زندگی کی خوشیوں سے بڑھ کر ہمارے لیے ہے، اس کی خوشی ہم نہیں ہیں، اس کا سکون ہم نہیں ہیں، اس کی زندگی میں ہماری کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ انسان بھی با کمال ہیں، ڈراموں میں اداکاروں کے دکھ درد دیکھ کر رو پڑتا ہے، لیکن اصل میں لوگوں کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھتا ہے۔ قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں کہ وہ قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ مشکل ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج میں نے اپنے سائے سے پوچھا، میرے ساتھ کیوں چلتے ہو؟ تو اس نے ہنس کر کہا، اور تیرے ساتھ ہے بھی کون؟ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ صبر کبھی نہ مانگو، کیونکہ صبر کسی چیز کو کھو دینے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ ہمیشہ سکون مانگو، سکون حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو کھونا نہیں پڑتا۔ رشتوں میں سب سے بہترین رشتہ میرے نزدیک مخلصی کا رشتہ ہے، یعنی کہ ذاتی مفاد سے ہٹ کے صرف اور صرف اپنائیت کا احساس ہونا۔ زندگی آپ کو بہت کم ایسے لوگوں سے ملواتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ بغیر کسی مفاد اور لالچ کے ہوتے ہیں۔ تعلق جتنا بھی مضبوط ہو، ہمیشہ رابطوں کا محتاج ہوتا ہے۔ جو نظر انداز کرنے سے پہل تو بھیگی روئی کی طرح دل کو بوجھل ضرور کرتا ہے، لیکن پھر وقت کے گہرے سمندر میں ایسے ڈوب جاتا ہے کہ ورد زبان رہنے والے نام بھی ذہن و دل سے محو ہو جاتے ہیں۔ آپ زندگی میں کبھی بھی ان لوگوں کو کھونے کی غلطی مت کرنا جن کی آنکھیں آپ کے لیے روئی ہوں، جن کے لب آپ کے لیے دعا گو رہے ہوں، جن کا دل آپ کے لیے تڑپا ہو، کیونکہ ایسے نقصان کا کبھی ازالہ ممکن ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو اور الفاظ میں نرمی، جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظریفی۔ کوئی چھوڑتا نہیں آپ کو، بس اللہ تعالیٰ کو کچھ لوگ مزید پسند ہی نہیں ہوتے کہ آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ وہ آپ کو گمراہی میں لے جا رہے ہوتے ہیں۔ سو ایسوں کے لیے خود کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے رسوائی اور امتحان اور آزمائش سے بچا لیا۔ بس سب کی ہدایت کی دعا کرنی چاہیے۔ میری بے بسی کا عالم تیرے کن کا منتظر ہے، میرے مہربان دکھا دے فیکون کا نظارہ مجھ کو۔ جسے نبھا نہ سکوں ایسا وعدہ نہیں کرتا، میں بات اپنی اوقات سے زیادہ نہیں کرتا۔ تمنا بھلے رکھتا ہوں آسماں چھو لینے کی، لیکن اوروں کو گرانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔